بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تھا اور سورج کے طلوع و غروب سے پہلے نماز پڑھنے میں جلدی کرتا تھا، وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جہنم جابروں، ظالموں، بد اخلاقوں، مغرور اور متکبر لوگوں کا گھر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی از بہار جلد 16۔ خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ وہ توحید کا دل اور عمل سے اقرار کرنے والے کسی بھی شخص کو جہنم کی سزا نہیں دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از توحید صفحہ 20۔ توحید کا عمل سے اقرار یہ ہے کہ عملاً خدا کے احکامات کی اطاعت کی جائے۔ خدا صرف کافروں، مشرکوں، مفکروں، گمراہوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا، مگر جو بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا اس سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام از ثواب الاعمال۔ 5 قسم کے لوگوں کے لیے جہنم کے شعلے کبھی نہ بجھیں گے۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 حاکم کے پاس کسی مومن کی چغلی کھانے والا جس کی وجہ سے مومن قتل کیا گیا ہو، نمبر 4 خود گناہ کر کے خدا پر تھوپ دینے والا۔ مستدرک الوسائل جلد 3۔ حدیث از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہنمی جہنم سے نکل کر کہیں اور نہ جا سکیں گے، نہ فدیہ کے ذریعے آزاد ہو سکیں گے، نہ جہنم کے دروازوں کو توڑ سکیں گے۔ ان کی سزا کبھی ختم نہ ہوگی، نہ پوری ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ کچھ لوگ جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائیں گے، پھر ان کو شفاعت پہنچ جائے گی اور نکال لیے جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 8۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان تو دل میں رکھتے ہوں گے مگر سخت بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے اور سچے دل سے توبہ بھی نہ کی ہوگی۔ جہنم سے ہر اس شخص کو بالآخر نکال لیا جائے گا جو ذرہ برابر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جہنمی لوگ جہنم میں اس لیے ہمیشہ رہیں گے کہ دنیا میں ان کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو ہمیشہ گناہ کرتے رہیں گے۔ جنتی اس لیے ہمیشہ جنت میں رہیں گے کہ ان کی دنیا میں نیت یہ تھی کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہتے تو ہمیشہ خدا کی اطاعت کرتے رہیں گے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے یعنی نیت پر عمل کرتا ہے۔ القرآن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مستدرک الوسائل جلد 1۔ ہر شخص کے لیے ایک جگہ جنت میں بنائی گئی ہے اور دوسری جہنم میں۔ جب جنتی جنت میں اپنا ٹھکانہ گھر جہنم میں دیکھے گا تو کہے گا مالک تیرا شکر، اگر تو نے مجھے ہدایت نہ کی ہوتی تو اچھے عمل کی توفیق نہ دی ہوتی تو میرا ٹھکانہ اسی جگہ جہنم میں ہوتا۔ اسی طرح جہنمی جب اپنا گھر جنت میں دیکھے گا تو کہے گا کاش میں اچھے اعمال کرتا۔ اس طرح وہ ہمیشہ غم اور حسرت میں بھرا رہے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ نوٹ: یاد رہے کہ خدا اچھے اعمال اور ایمان کی ہدایت اسی کو دیتا ہے جو حق بات کو تلاش کرتا ہے، پھر سمجھ کر مانتا ہے اور خدا کی اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ جہنمی اپنے جنت کے گھر کو دیکھ کر کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے بڑی غلطی کی۔ القرآن سورہ انعام 31۔ جنت جہنم تم لوگوں سے اس قدر قریب ہے جتنا جوتے کا تسمہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ یعنی جنت اور جہنم ہمیں اپنے سے بے حد دور معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً ہم جنت اور جہنم سے بے حد قریب ہیں۔
اسی لیے جنتی مرتے ہی برزخی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کی غفلت ختم ہو جائے اور وہ جنت میں داخلے والے اعمال کرنے لگے۔ جواب دینا۔ اگر ایک سوال کے کئی جواب دیے جاتے ہیں تو صحیح بات چھپ جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 1۔ جو ہر سوال کا جواب دے وہ دیوانہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 2۔ جو جلدی جلدی جواب دیتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ صحیح جواب دینا ایک فضیلت کی نشانی اور دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ جب تم جاہل سے برداشت کا مظاہرہ کرو گے تو وسیع اور صحیح جواب دو گے۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا جواب خاموشی ہے۔ وہاں پر خاموش رہنا بات کرنے سے زیادہ بلیغ یا مناسب ہوتا ہے، لیکن اگر تم بات پر قدرت رکھتے ہو یعنی صحیح جواب دے سکتے ہو تو خاموشی سے بچو، یعنی صحیح جواب دو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ سخاوت۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے سخاوت کرو۔ فقیر کی سخاوت اس کو بلند مرتبہ بنا دیتی ہے۔ سخاوت مخالفوں کی نگاہ میں بھی محبوب بنا دیتی ہے اور کنجوسی اپنی اولاد کو بھی مخالف بنا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ خدا کے لیے سخاوت کرنا گویا خدا کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اس لیے سخاوت دل اور نفس کی شرافت کا ثبوت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ افضل سخاوت اور سخاوت کی حقیقت۔ جو سخاوت کرتا ہے وہی سردار ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سخاوت عزتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرع نہج البلاغہ۔ سخاوت۔ افضل سخاوت یہ ہے کہ جس کو جتنا حق ہے ان حقداروں کا حق پورا ادا کیا جائے۔ نیز افضل سخاوت وہ ہے جو غربت میں کی جائے۔ نیک کاموں پر پوری کوششیں کرنا بھی افضل سخاوت ہے۔ مسلسل نیکی کرتے رہنا بھی افضل سخاوت ہے۔ پوری طاقت کسی نیک کام پر خرچ کر دینا مکمل سخاوت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ مکمل سخاوت قرضوں کی ادا کرنے کا کام کو مکمل کرنا، جو تم سے امید نہ رکھے اس کو بھی دینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سخی ترین انسان وہ ہے جو اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 100۔ سخاوت یہ ہے کہ تنگی اور دولت مندی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرے، سائل کا سوال پورا کرے، جو کچھ ہے اس کو غریبوں پر خرچ کرے۔ امام حسن علیہ السلام از بہار جلد 71۔ سخی وہ ہے نمبر 1 جو غریبی امیری دونوں میں دے، نمبر 2 مستحق لوگوں کو دے، نمبر 3 وہ یہ سمجھے کہ جو دے رہا ہوں خدا کے شکرانے میں دے رہا ہوں، اور خدا نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میری عطاؤں سے کہیں زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرے۔ وہ سخی نہیں جو ناجائز طریقوں سے دولت کمائے اور ناجائز کاموں پر خرچ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سخی کی دنیا میں تعریف کی جاتی ہے اور آخرت میں وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز کو خدا کے لیے خرچ کر دے جو اس نے اپنے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ مخلوق میں سخی وہ ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتا ہے، اور کنجوس وہ ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا نہ کرے۔ مگر خدا ہر حال میں سخی ہے، چاہے دے یا چاہے نہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ ہمارا حق نہیں ہوتا
اور جو عطا نہ کرے گا وہ بھی ہمارا حق نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 71۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔